طاقت کی حکمرانی ہے. طاقتور قانون سے اوپر چلا جائے, چوری کرے تو NRO لے جائے, کمزور بیچارے اس کے بنیادی حقوق نہ ہو. جس طرح عورتوں کا آپ کا فنڈامنٹل رائٹ ہے, دا رائٹ ٹو پروٹیسٹ. آپ ایک پرامن مظاہرہ, چاہے وہ GHQ کے سامنے ہو, چاہے جدھر مرضی ہو, کنٹونمنٹ میں ہو, یہ آپ کا آئین آپ کو حق دیتا ہے. اس میں کوئی جرم نہیں ہے. جرم ہے کہ آپ کسی کے گھر میں جا کے جو کور کمانڈر کا گھر جلانا ہے وہ جرم ہے. جرم ہے آپ جلاؤ گھراؤ کریں, وہ جرم ہے. جو ریڈیو پاکستان جلا دیا پشاور میں, جنہوں نے بھی جلایا, یہ جرم ہے. لیکن پرامن احتجاج جرم نہیں ہے. تو انہوں نے بدقسمتی سے فائدہ اٹھاتے ہوئے یہ جو آرسن ہوئی ہے, میں پھر سے ریپیٹ کرتا ہوں, یہ بالکل, اب میں تاریخ کا سٹوڈنٹ ہوں, جرمنی میں 1933 میں ہٹلر نے جو پارلیمنٹ کو آگ لگی تھی اس کو استعمال کرتے ہوئے اس نے ساری اپوزیشن جو کمیونسٹ تھی اس کو ختم کر دیا. یہ بالکل وہی ہو رہا ہے ہمارے ساتھ. پرامن عورتوں کو پکڑ کے جیلوں میں ڈال رہے ہیں. کون سی, اچھا مجھے بتائیں, جب عورتیں آپ کے ساتھ نکلی ہوئی ہیں احتجاج پہ تو وہ انتشار تو ہو ہی نہیں سکتا. عورتوں کے ساتھ بھی کوئی انتشار کرتا ہے. آپ نے دیکھا پاکستان میں جو انتشار کرنے والے لوگ ہیں, جو ان کی شکلیں دیکھیں, ان کی ٹریننگ دیکھیں, وہ اور لوگ ہوتے ہیں. ہماری تو اچھا پھر جس پارٹی نے الیکشن لڑنا ہے وہ انتشار کیوں چاہے گی؟ ہم واحد پارٹی جو کہہ رہے ہیں الیکشن لڑو, باقی سب بھاگ رہے ہیں. سو اینیوے میں نے کہنا تھا کہ یہ مشکل وقت ہے, آپ کو تھوڑا صبر کرنا پڑے گا. قرآن کی آیت ہے کہ ہر مشکل کے بعد میں آسانی پیدا کرتا ہوں. ایمان والے لوگ ہمیشہ یہ یاد رکھیں کہ اللہ کا یہ ایک نظام ہے کہ مشکلوں میں وہ لے کے آتا ہے, پھر وہ آسانیاں پیدا کرتا ہے انشاءاللہ. جی جی خان صاحب, ایک کوشچن بار بار آ رہا ہے کہ جو بچے ہیں اور جو ٹک ٹاک پہ, جو بیسکلی ٹک ٹاک کو گیم چینجر کہا جا رہا ہے, آج تو ایک آرٹیکل بھی ہے ڈان میں, بہت جیسے آپ کا بہت زیادہ سپورٹ ہے اور نمبرز ٹک ٹاک کے انکریڈیبل ہیں, جیسے مطلب 1:100 تک کا ریشو ہوتا ہے ٹویٹر اور ٹک ٹاک میں. تو یہ بچے جو ویڈیوز بنا رہے ہیں, جیسے جب آپ بیٹھے ہوئے تھے, جب آپ بایو میٹرکس اس میں بیٹھے ہوئے تھے, ایک وہ والا جو ایک سین ہے, پھر جب آپ باہر نکلتے ہیں تو آپ ایک ہوا میں جب فیس بلند کرتے ہیں, تو اس کی اتنی ساری ویڈیو ہیں بچوں نے انیکٹ کی ہوئی ہیں. تو سب چاہتے ہیں بچوں کے لیے آپ کچھ بولیں جو آپ کے ساتھ ہیں, اور ایک ڈسپلے جو یہاں دکھ بھی رہی ہوں گی آپ کو, جس ایک بچی نے آپ کو حق کیا ہوا ہے کیونکہ ان کے لیے آپ سپر مین ہیں. تو کیا کہیں گے بچوں کے بارے میں, بچوں کا جو سپورٹ ہے اتنا؟ دیکھیں, مجھے آپ اس وقت پرابلی ہمارا سب سے اندھیرے کا وقت ہے یہ, کیونکہ سب کچھ پاکستان میں اس وقت نہ قانون ہے, اکانومی ہماری تباہ ہو رہی ہے, ملک کے بڑے بڑے نامور کرمنلز اوپر بیٹھ گئے ہیں, فنڈامنٹل رائٹس ختم کر دیے گئے ہیں. قانون یعنی جب آپ کو بیسک آپ کو پروٹیکشن ہی نہیں ہے اس وقت, جو مرضی جو یہ اسٹیٹ چاہے جو مرضی کر لے. تو یہ بڑا ایک ایسا وقت ہے جو, اور جمہوریت ہماری خطرے میں, یعنی ہمارا سپریم کورٹ کو گورنمنٹ ڈیفائی کر رہی ہے, آئین کی حیثیت ختم ہو گئی ہے. تو اس ٹائم پہ جو خوشائن چیز کیا ہے کہ پاکستان میں ایک باشعور پبلک تیار ہو گئی ہے. یہ سب سے بڑا یہ یاد رکھنا کہ فیوچر پاکستان کی ہے کہ ہم ایک قوم بن جائے, کہ ایک سارے ملک کی جو صوبائیت بیچ میں سے نکل جائے کہ جی میں فلانا صوبے کا میں یہ, یا میں برادری سسٹم نکل جائے. یہ جو ہم جکڑے ہوئے تھے پرانے سسٹم میں, ایک قوم بن جائے. اور جو یوتھ ہے وہ بناتی ہے قوم. اس وقت جو ہماری یوتھ ہے, اور میں ایک ضرور کہوں گا کہ سوشل میڈیا کا سب سے بڑا کمال یہ ہوا ہے کہ ہماری جو یوتھ ہے اس کے اندر ایک ایسی اویئرنس آ گئی, ایسا شعور آ گیا, اور ان کے وہ سمجھ گئے ایشوز, بلکہ یوتھ سے نیچے بچوں تک پہنچ چکے ہیں. اور ٹک ٹاک کا یہ فائدہ ہے کہ وہ ویژول ہے, اس میں پڑھنا نہیں پڑتا, یعنی بچے ویژولز کے اوپر زیادہ جاتے ہیں. تو وہ جو جس طرح یہ پھیلتا جا رہا ہے یہ جو شعور, یہ اصل میں اللہ نے سب سے بڑا کرم کیا اس ملک کے اوپر. کیونکہ ایک قوم کے اندر جب شعور نہیں نہ ہوتا تو اس میں اور بھیڑ بکریوں میں کوئی فرق نہیں ہوتا. زندہ قوم وہ ہوتی ہے جو ان کو اپنے حقوق کا پتہ چل جاتا ہے, جو انصاف کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں. جی بالکل, جس طرح بہت بہت برطانیہ شکریہ. کے اچھا اندر, جو بات کرتے ایک ہیں, منٹ سنو, لاسٹ چیز, برطانیہ میں جب انہوں نے عراق وار میں گئے تو 20 لاکھ لوگ نکلے باہر کہنے کے لیے کہ ناانصافی ہو رہی ہے عراق
عراق کے لوگوں کے ساتھ. یہ ہوتا ہے زندہ قوم. جی جبران. جی نہیں بالکل بالکل بے شک. اچھا جو ہاتھ کھڑا کیے ہوئے وہ نیچے کر لیں کیونکہ آپ آ چکے ہیں آپ اسپیکر پہ تو بالکل باری آ جائے گی. جی ایک حماد آپ نیکسٹ بولیں. السلام علیکم خان صاحب. جی خان صاحب میرا سوال یہ ہے کہ جس طرح پاکستان میں عدلیہ کے فیصلوں کو پاؤں کے نیچے روندا جا رہا ہے تو اگر انصاف ہی نہیں مل سکے گا تو ہم کس طرف دیکھیں گے اس چیز کو. اس کے لیے آپ کیا جدوجہد کر رہے ہیں؟ دیکھیں یہ میں کیوں کہہ رہا ہوں کہ یہ اندھیری رات ختم ہونے والی ہے. کیونکہ دیکھیں جو ہماری عدلیہ ہے نا, ہماری ایک عدلیہ کی تاریخ ہے. ایک جسٹس منیر کے فیصلے نے ہمیں غلط راستے پہ لگا دیا, نظریہ ضرورت پہ. پھر سے میں بتا دوں کہ نظریہ ضرورت کا مطلب کہ طاقت کی حکمرانی, یعنی قانون کی حکمرانی نہیں, طاقت کی حکمرانی. تو وہ نظریہ ضرورت ہمیں اور طرف لے گیا. حالانکہ جسٹس منیر بڑا قابل آدمی تھا, لیکن ساری تاریخ نے پھر اس کو کہا کہ اس نے ہماری جمہوریت تباہ کر کے رکھ دی اور طاقتور کے ساتھ کھڑا ہو گیا. جبکہ انصاف کا مطلب ہوتا ہے کہ کمزور کو طاقتور سے تحفظ دینا. تو ادھر سے ہم غلط راستے پر بار بار پھر ہماری عدلیہ نے طاقتور کے ساتھ کھڑے ہو کے تو ہمارے ملک کی جو رول آف لا اور جمہوریت کو چلنے نہیں دیا. لیکن ہوا کیا کہ 2007 کے اندر ایک لائرز موومنٹ شروع ہوئی جس میں بھی جیل میں گیا. وہ کیا تھی؟ وہ پہلی دفعہ قوم اور وکیل سب سے پہلے آگے اور سب مل کے لوگوں نے فیصلہ کیا کہ نہیں, ہم اس ملک میں ایک آزاد عدلیہ چاہتے ہیں. آزاد عدلیہ کی موومنٹ ہوئی اور عدلیہ آہستہ آہستہ آزاد ہونا شروع ہو گئی. اس نے اپنے فیصلے کرنے شروع کر دیے. اب ہوا کیا ہے کہ انہوں نے یہ جو شریف مافیا ہے انہوں نے پوری کوشش کیا عدلیہ کو تقسیم کرنے کی. انہوں نے جب جسٹس سجاد علی شاہ کا جو کیس تھا 97 میں, انہوں نے اس کو, کیونکہ وہ آزاد چیف جسٹس تھا, انہوں نے سپریم کورٹ کے اوپر حملہ کروایا اور پھر عدلیہ کو تقسیم کر کے جسٹس سجاد علی شاہ کو انہوں نے ہٹا دیا. اب یہ پھر کوشش ان کی تھی کہ عدلیہ کو اب تقسیم کرے. اب ساری قوم سپریم کورٹ کی طرف دیکھ رہی ہے. میرا بات سن لے, میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کا سپریم کورٹ کھڑا ہو جائے گا. کیوں کھڑا ہو جائے گا؟ کیونکہ پاکستان کے سپریم کورٹ نے آہستہ آہستہ اپنے آپ کو ایک آزاد دکھا دیا ہے کہ وہ ایک انڈیپینڈنٹ جسٹس سسٹم بننا شروع ہو گیا. اب یہ جو کرنے جا رہے ہیں ملٹری کورٹس یا یہ جو بھی آرمی ایکٹ کے تحت ٹرائل سیولینز کا, اور یہ جو سارے فنڈامنٹل رائٹس ختم کر دیے ہیں, یہ جو جیلوں میں ایک دفعہ بیل ملتی ہے اور عدالت بیل دیتی ہے اس کو پھر پکڑ لیتے ہیں. عدالت کہتی ہے اس آدمی کو پروڈیوس کرو, عمران ریاض کو, وہ پروڈیوس نہیں کرتے. تو یہ اوپن جو ڈیفائنس ہو رہی ہے, میرے خیال میں پاکستان کی عدلیہ سٹینڈ لے گی. یہ میرا ایمان ہے کہ ہمیں بچائے گا پاکستان کا سپریم کورٹ. وہ جو تقسیم ہوئے ہیں دونوں طرف بڑے زبردست ججز ہیں, میں یہ بھی آپ کو کہہ دوں تکڑے ججز ہیں پاکستان کے. میرے خیال میں کہ ہم بڑے خوش قسمت ہیں اس طرح کے ججز ہونے میں دونوں طرف. میرے خیال میں وہ یہ تباہی اس ملک کی نہیں ہونے دیں گے, وہ سٹینڈ لے لیں گے. جی جبران. جی خان صاحب سب سے زیادہ ایک کوشچن آ رہا ہے اکانومی کا کہ جو ڈالر آئی تھنک 300 کے اوپر ہو گیا اوپن مارکیٹ میں, اور یہ جو آئی ایم ایف کی ڈیل کا کوئی چانس نہیں نظر آ رہا ہے, تو اس کے بعد کیا دیکھتے ہیں اکانومی, کیا حقیقت ہے اکانومی کی اس وقت, یہ کافی لوگ پوچھ رہے ہیں, اور کیا دیکھیے جبران, سارے جو ہمارے دوست ہیں چاہے وہ عرب ملک ہیں چاہے وہ چین ہیں, وہ سب ایک ہی چیز کہہ رہے ہیں کہ اپنے ملک میں سیاسی استحکام پیدا کرو تاکہ اکانومی ٹھیک ہو, تاکہ معیشت کے اندر استحکام آئے. سب ایک ہی چیز کہہ رہے ہیں. میں یہ 1 سال سے ایک ہی چیز کہہ رہا ہوں. میں بار بار ایک چیز دہرا رہا ہوں کہ الیکشنز کو عمران خان کی ضرورت نہیں ہے. الیکشن تو جب بھی ہوں انشاءاللہ ہم جیت جائیں گے. لیکن پاکستان کی ضرورت ہے کہ آج آپ الیکشن کروا کے سیاسی طور پہ استحکام پیدا کریں. سب کہہ رہے ہیں. ہم نے ان کو
بار بار آفرز دی. میں ہر وقت کہتا رہا کہ ہم ہر قسم کے ڈائلاگ کرنے کے لیے تیار ہیں تاکہ اس ملک کو ہم صحیح طرف لگائیں, الیکشنز ہوں, ملک کو ہم اس کو اسٹیبلٹی لے کے آئیں اور پھر اکانومی ٹھیک ہونی شروع ہو. لیکن ادھر اتنا بڑا خوف چھایا ہوا ہے کہ وہ جب ہم بات کرنے کی آگے کرتے ہیں, وہ یعنی وہ کچھ نہ کچھ کرتے ہیں ایسے کہ وہ بات چیت آگے نہ بڑھے, کیونکہ ان کا انٹرسٹ, وہ ڈرے ہوئے ہیں. ان کا صرف انٹرسٹ یہ ہے کہ الیکشن تب ہو جب عمران خان جیت نہ سکے یا پی ٹی آئی جیت نہ سکے. ان کا انٹرسٹ یہ ہے کہ جب تک عمران خان کی جیتنے کی چانس ہے الیکشن نہ ہو تو ہم آگے بڑھیں کیسے, یعنی بات چیت کیسے آگے بڑھے. ہم نے اپنی ٹیم بنائی نیگوسیشن کے لیے. شاہ محمود قریشی تھے, فواد چودھری تھے اور ڈاکٹر علی ظفر تھے ہمارے جو وکیل ہیں. ہم اپنی ٹیم نیگوشیٹ کر رہے ہیں. پہلے ہمارے سیکرٹری جنرل پنجاب پختون, صرف آپ کو صرف اس کا جواب ایک اور دے دوں کہ جب مجیب الرحمان نے بار بار کوشش کی کہ یحییٰ اور ذوالفقار علی بھٹو سے بات ہو جائے, کیونکہ وہ نہیں چاہتا تھا کہ پاکستان ٹوٹے. وہ اپنے 6 پوائنٹس کے اوپر بھی بات کرنے کے لیے تیار, وہ بات ہی نہیں کرتے تھے اس سے, کیونکہ وہ چاہتے نہیں تھے کہ وہ بات چیت کامیاب ہو. ہمارا بھی وہی حال ہے اس وقت. لیکن آپ کی جو اگلی بات ہے نا وہ بڑی سیریس ہے. دیکھیں اکانومی جو ہے نا, اکانومی ہمارے اس وقت بہت مشکل حالات میں پھنس گئی ہے. آئی ایم ایف جو ہمیں کہہ رہا ہے کہ کنڈیشنز جن کی کنڈیشنز ہم امپلیمنٹ کریں, وہ یہ گورنمنٹ ڈر رہی ہے کرتے ہوئے, کیونکہ آگے ہی لوگ ان کو گالیاں نکال رہے ہیں اور یہ اور سختی کر ہی نہیں سکتے. جب تک وہ کنڈیشنز نہیں کریں گے وہ پیسہ نہیں دیں گے. وہ پیسہ نہیں دیں گے, روپیہ گرتا جائے گا, مہنگائی بڑھتی جائے گی, اور مہنگائی سے بھی زیادہ کوئی انویسٹمنٹ نہیں آ رہی پاکستان میں. پاکستان کے اندر لوگ سارے ڈالر لینا شروع ہو گئے ہیں کیونکہ ان کو ڈر یہ لگا ہوا ہے کہ روپیہ اگر گرے گا تو ڈالر میں انویسٹ کرو. سو انویسٹمنٹ ختم ہو گئی ہے کیونکہ ڈالر خریدنا شروع ہو گئے, یا ملک سے پیسہ باہر بھیجنا شروع کر دیا. پیسہ ہی نہیں باہر جا رہا. ہمارے 9 لاکھ پروفیشنلز ملک چھوڑ کے باہر چلے گئے ہیں. 10% شوکت خانم کے جو کنسلٹنٹس ہیں آدھے چھوڑ کے چلے گئے, آدھے چھوڑنے کا سوچ رہے ہیں. تو اس میں ملک تو تباہی کی طرف جا رہا ہے. لیکن جو اقتدار میں بیٹھے ہوئے ہیں وہ ملک کا ہی نہیں سوچ رہے ہیں. وہ تو صرف سوچ رہے ہیں کہ عمران خان کو باہر کیسے کرنا ہے, اور اس کے لیے ساری ڈیموکریسی کو تباہ کر رہے ہیں. جی بہت بہت شکریہ. اچھا نیکسٹ کوشچن آپ پوچھ لیں. معروف نام ہے آپ کا, معروف حسین. السلام علیکم خان صاحب, معروف بات کر رہا ہوں کینیڈا سے. جی معروف. خان صاحب میرا کویشچن یہ ہے کہ یہ تو ہم کنونسڈ ہیں کہ جو لاہور میں جو کچھ ہوا ہے یہ سب پری پلانڈ تھا, اور یہ اس کے پیچھے ماسٹر مائنڈ جو ہے نا وہ وہی جھوٹی بازی ہیں جو ہر کام میں 2 نمبری میں جو ہے نا نمبر 1 رہتی ہیں وہ. لیکن ابھی پرابلم یہ آ رہا ہے کہ تمام پولیس اسٹیشن جتنی بھی کانسٹیچوئنسیز ہے پاکستان میں, سب کو یہ میز لسٹیں دی گئی ہیں کہ جو بھی پی ٹی آئی کے ایکٹیوسٹ ہیں ان کو اٹھایا جائے. اب جو لوگ ٹھیک ہے لاہور میں تھے وہ اس جو ہے نا احتجاج میں شامل تھے, لیکن جو لوگ ملتان سے تھے یا مظفر گڑھ سے تھے, دور دراز علاقوں سے تھے, وہاں بھی لسٹیں پہنچائی گئی ہیں کہ جو بھی ایکٹیوسٹ ہیں ان کو اٹھایا جائے. اب آپ ایک سنگل وائس رہ گئے ہیں اس ٹائم پہ, جو آپ مس ڈیلی پریس کانفرنس کر رہے ہیں یا آپ کے یوٹیوب پہ جو ہے نا آپ اسپیچ کر رہے ہیں, تو اس چیز کو کیسے ٹیکل کریں گے آپ اس ساری سچویشن کو؟ دیکھیے میں معروف آپ کو ایک بات بتاتا ہوں. جو بھی یہ کر رہا ہے نا, اس میں جو بھی ذہن یہ سب کچھ کر رہا ہے اس کو نہ پولیٹکس کی سمجھ ہے, نہ اس کو انسانی تاریخ کی سمجھ ہے, نہ اس کو ہیومن بیہیویئر کی سمجھ ہے کہ انسان اور جانور میں کیا فرق ہوتا ہے. کبھی بھی کسی پولیٹیکل پارٹی کو آپ لوگوں کو پکڑ دھکڑ کے ختم نہیں کر سکتے, کیونکہ پولیٹیکل پارٹی ہوتی ہے لوگوں کے دلوں کے اندر. ووٹ بینک کو آپ کیسے ختم کریں گے؟ اس وقت ساری جتنے بھی آپ سرویز دیکھ لیں تو پی ٹی آئی کا اس وقت ووٹ بینک 70% سے اوپر ہے. اس وقت پی ٹی آئی الیکشنز کے اندر 2/3 اکثریت لینے کے لیے اس سے بھی زیادہ اوپر جا سکتی ہے,
کیونکہ اس سب چیزوں سے ووٹ بینک بڑا ہے, کم نہیں ہوا. یہ جو انہوں نے کیا ہے سب کچھ جو کریک ڈاؤن کیا ہے, لوگ تو بیوقوف نہیں ہیں. تھوڑی دور کے شروع میں لوگوں نے سوچا کہ دیکھیں انہوں نے بلڈنگز جلا دی, گرا دی, یہ جو بھی کیا, لیکن آہستہ آہستہ سوشل میڈیا کے زمانے میں آپ روک ہی نہیں سکتے سچ کو سامنے آنے میں. جو فیکٹس ہیں وہ آپ چھپا سکتے ہی نہیں ہیں. سارا میڈیا انہوں نے کنٹرول کر لیا ہے, ٹوٹل میڈیا ان کے کنٹرول میں ہے. کوئی پی ٹی آئی کا موقف آتا نہیں ہے, پروپیگنڈا چل رہا ہے کہ جنہوں نے یہ کر دیا وہ کر دیا. عمران خان کتنا بڑا دہشت گرد, 50 سال سے قوم عمران خان کو جانتی ہے. یہ جو مرضی کر لیں, لوگ تو مجھے آپ سے نہیں جانتے, تو اس کے اوپر ڈال رہے ہیں وہ یہ اس نے فلانا کر دیا, یہ کر دیا, دہشت گردی, کرپشن, جو بھی کرے. لوگ تو جانتے ہیں مجھے, اور لوگ تحریک انصاف کو 27 سال سے جانتے ہیں. ہم نے کبھی توڑ پھوڑ کی ہے, کبھی ہم نے کچھ اس طرح کی فیملیز جس پارٹی کی پروٹیسٹ کے اندر اور جلسوں میں فیملیز آتی ہیں اتنی تعداد میں, وہ کبھی انتشار کر سکتے ہیں کیا؟ وہ ہو سکتی ہے انتشار والی پارٹی؟ تو لوگ یہ بلیو نہیں کر رہے. اب ہو کیا رہا ہے, انہوں نے فیصلہ کیا ہے کہ جدھر تحریک انصاف ہے اس کو پکڑ کے جیل میں ڈال. یہ آرڈرز ملے ہیں کہ تحریک انصاف کے کارکن جو سپورٹرز ہیں جو ملے اس کو پکڑ کے اندر ڈال دو. ساری سینئر لیڈرشپ اندر ڈال دی. کیا اس سے اب پارٹی, اچھا لوگوں کو اب زور لگایا جا رہا ہے, ان کو پریشر دیا تھا کہ پی ٹی آئی کو چھوڑو. کئی ہمارے لوگ پتہ نہیں 5 6 8 9 مجھے نہیں ابھی پتا, وہ آ کے کہتے ہیں کہ جی ہم پارٹی چھوڑ رہے ہیں, ہم پالیٹکس ہی چھوڑ رہے ہیں. تو میرا سوال یہ ہے, یہ جو پیچھے ماسٹر مائنڈز ہیں اس کے, مجھے یہ سوال کہ کبھی اسی سے پارٹی ختم ہوگی؟ یہ آپ پارٹی کو اور اوپر لے کے آ رہے ہیں. یہ جتنا آپ دبا رہے ہیں اسپرنگ کی طرح اور اوپر آ رہی ہے. کہ وہ کیسے ختم ہوگی مجھے بتائیں. ووٹ بینک کیسے ختم ہوگا؟ کیا آپ کروڑوں لوگوں کو جیلوں میں ڈال دیں گے؟ کیا وہ لوگ دیکھ نہیں رہے کیا ہو رہا ہے؟ اور اوپر سے پھر سے میں ریپیٹ کرتا ہوں, یہ سوشل میڈیا کا زمانہ ہے. چیزیں نہیں, آپ بشک میڈیا کو کنٹرول کر لیں, وہ تو 1 سال سے کیا ہوا میڈیا کو کنٹرول. مجھے تو آنے نہیں دیتے ٹی وی کے اوپر, میرے تو اب سب لائیو سب کچھ ختم کر دیا. لیکن اس سے کیا ہو گیا؟ کیا الیکشن کروا لیں کل, آپ یہ جو مرضی کریں, میں چیلنج کرتا ہوں جب آپ الیکشن کروائیں گے آپ ہمارے آدھے ٹکٹ ہولڈرز کو بھی لے جائیں, چلے آپ ان کو ڈرا دھمکا کے چلے جائیں. میں آپ کو آج چیلنج کرتا ہوں کہ ہم نئے لوگ کھڑے کریں گے اور وہ الیکشن جیت جائیں گے. کیونکہ ووٹ بینک کو تو نہیں متاثر کر رہے نا آپ. ووٹ بینک جب جاتا ہے تب پارٹی ختم ہوتی ہے. یہ جو پی ڈی ایم کی پارٹیز جو آج جڑی ہوئی ہیں اسٹیبلشمنٹ کی پاؤں پکڑے ہوئے, انہوں نے ان اسٹیبلشمنٹ کو کہہ رہے ہیں کہ جی مارو ان کو, کیونکہ ان کا ووٹ بینک ختم ہو گئے ہیں. اور وہ اب اسٹیبلشمنٹ کے بغیر وہ سوچ رہے ہیں کہ وہ جیت ہی نہیں سکتے. تو ووٹ بینک ختم ہوتا ہے, پارٹی ختم ہوتی ہے. اس چیزوں سے تو ووٹ بینک بڑھ رہا ہے تحریک انصاف کا. بالکل بالکل. فیاض آپ نے, اور خان صاحب مجھے پتا ہے 1 گھنٹہ ہو گیا ہے, لیکن 15 منٹ اور اگر آپ رک جائیں پلیز, ایک ریکویسٹ ہے, کافی لوگ ویٹ کر رہے ہیں, تو 15 منٹ اور اگر دے سکیں. تھینک یو. فیاض آپ نیکسٹ, اور جو بول چکے ہیں وہ مائک ریلیو کر دیں پلیز. السلام علیکم خان صاحب, فیاض کیا بات کر رہا ہوں. خان صاحب سب سے پہلے تو آپ کے لیے دعا ہے, پوری قوم کی طرف سے یہ دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے, کیونکہ اس وقت جو بھی ملک میں چل رہا ہے تو اگر اس ملک کی امید کسی سے وابستہ ہے تو وہ آپ کی ذات ہے. خان صاحب ہم وہ جنریشن ہے کہ جو آپ کی پولیٹیکل سٹرگل کے ساتھ ساتھ جوان ہوئی ہے. ہم وہ جنریشن ہے جن کا سیاست میں کوئی انٹرسٹ نہیں تھا. ہماری دنیا ہی الگ ہوتی تھی, ہماری دنیا ویڈیو گیمز, موویز, میوزک کنسرٹ اور یہ ساری چیزیں تھیں. اور آج خان صاحب صورتحال یہ ہے کہ اگر 10 منٹ ہم موبائل نہ دیکھیں تو ہمیں ٹینشن ہو جاتی ہے کہ پتہ نہیں اس دوران کیا ہو گیا. تو خان صاحب آپ اپنا خیال رکھیں, ہماری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں. ایک صرف سوال ہے کہ پنجاب میں جو کیئر ٹیکر سیٹ اپ انہوں نے بنایا ہے, جن کا کام تھا کہ یہاں پہ الیکشن کروانا, وہ تو انہوں نے نہیں کروائے, اور اس کے بجائے یہاں پہ ساری جتنی بھی انتقامی کارروائیاں ہو رہی ہیں وہ یہی کروا رہے ہیں. تو ان کے لیے کیا اسٹریٹجی ہے؟ دیکھیے کیئر ٹیکر گورنمنٹ تو بالکل انلیگل ہو چکی ہے. اس کا تو کام 90 دن میں الیکشن کروانا تھا, وہ انہوں نے نہیں کروایا. اور ہم عدالت میں بھی گئے ہوئے ہیں اس کے اوپر, کیونکہ اور ان کو تو کنٹرول کیا ہوا ہے. یہ تو پراکسیز ہیں, یہ پی ڈی ایم کی اور اسٹیبلشمنٹ کی پراکسیز ہیں. یہ جو وہ کہتے ہیں کر دیتے ہیں. تو یہ انہوں نے تو کبھی ملک کی تاریخ میں اتنا ظلم نہیں کیا
جو کسی کے اوپر اور کیئر ٹیکر گورنمنٹ نے, تو ان کے اوپر تو بعد میں انشاءاللہ موقع ملے گا, ان سب کے اوپر کیسز ہوں گے, آئی جیز کے اوپر, یہ جو کیئر ٹیکر سی ایمز ہیں ان کے اوپر تو کیسز ہوں گے. ابھی جو قتل ہے, ابھی جو لوگ شہید ہوئے ہیں ان کے سارے لوگ کیس کریں گے آئی جیز اور ان کے اوپر, تو یہ تو ان کے لیے تو آگے حالات جو بھی ابھی کرنا کر لیں, یہ بعد میں ان کو بڑا چکر لگانے پڑیں گے جیلوں کے. دیکھیں میں ایک چیز کہنا چاہتا ہوں, تاکہ میں کیوں کل میں اسلام آباد جا رہا ہوں تو میں آپ سب کو آج ہی بتا دوں. میں کل اسلام آباد جا رہا ہوں اور بڑی چانس ہے کہ یہ جس طرح کے حالات ہیں یہاں, حالانکہ میری کوئی سب بیل ہے, میں اور بشرا بیگم دونوں جا رہے ہیں, وہ بھی بیل پہ ہیں, لیکن کوئی پتہ نہیں کہ یہاں کیونکہ قانون اس کے اوپر تو عمل ہو نہیں رہا, تو کسی چیز پہ مجھے اریسٹ کر سکتے ہیں. تو چانس ہے کہ میں کل اریسٹ ہو جاؤں گا. لیکن میں ایک چیز کلیئر کرنا چاہتا ہوں, کیونکہ انہوں نے ایک پورا پروپیگنڈا کیا ہوا ہے یہ گورنمنٹ, اب تو سارا کچھ گورنمنٹ چینلز بن گئی نا, تو کوئی ہے ہی نہیں جو گورنمنٹ کا پروپیگنڈا نہیں کر رہی. دیکھیں سمجھ جائیں کہ کیس ہے کیا, تاکہ آپ کو ساروں کو ایک القادر یونیورسٹی کا کیس سمجھ آ جائے. میں چاہتا ہوں سارے سوشل میڈیا والے سمجھ جاؤ یہ کیس کیا ہے. کیس یہ ہے کہ میں نے فیصلہ کیا تھا کہ میں سیرت النبی کے اوپر اس ملک کی فیوچر لیڈرشپ ڈیولپ کرنے کے لیے وہاں ریسرچ کروائیں, ایک یونیورسٹی بنائیں القادر کی, ساتھ اس میں ماڈرن ٹیکنالوجیز, اس میں آرٹیفیشل انٹیلیجنس وغیرہ وہ بھی ہم پڑھائیں. لیکن اس کا مقصد یہ تھا کیونکہ وہ دنیا کی تاریخ کے سب سے بڑے لیڈر تھے, فیوچر لیڈرز پروڈیوس کریں پاکستان میں, ان کی سیرت کے اوپر, ان کی کوالٹیز کے اوپر, کہ کبھی ہم نے اس کے اوپر کوشش نہیں کی. اپنے لوگوں کو ہم دینی باتیں کرتے رہتے ہیں, ان کی دینی سائڈ, لیکن ان کی زندگی, ان کی جو سنت ہے اس کو عمل میں لانے کی کوشش نہیں کرتے. تو یہ مقصد تھا اس یونیورسٹی کا. اس کے لیے ملک ریاض نے کہا میں اسپانسر کرتا ہوں اس کو. یہ 2000, یہ یاد رکھیں اپ ڈیٹس, دسمبر 2018 میں یہ ساری اس کی زمین خریدی گئی. مئی کے اندر میں نے اس کی اوپننگ کی, اس کی گراؤنڈ بریکنگ کی, مئی 2019 میں. یہ ڈیٹس یاد رکھیں. اس کے ٹرسٹ ڈیڈ میں واضح لکھا ہوا ہے کہ جو ٹرسٹیز ہیں, جو میں ہوں اور جو بشرا بیگم کیوں, کیونکہ ان کی بڑا اسٹڈی ہے سیرت نبی پہ, ان کا انٹرسٹ ہے. تو عموماً ٹرسٹیز وہ ہوتے ہیں جن کو کسی چیز میں ٹرسٹ ہوتا ہے. مثلا بچے کئیوں کے ڈسیبلڈ ہوتے ہیں, وہ ڈسیبلڈ انسٹیٹیوشنز میں انٹرسٹڈ ہو جاتے ہیں, یعنی خیراتی ادارے ایسے چلتے ہیں, تو وہ ٹرسٹی بن گئے. اس ڈیڈ کے اندر لکھا ہوا ہے کہ ٹرسٹیز کو کسی قسم کا فائدہ نہیں ہو سکتا, کوئی تنخواہ نہیں مل سکتی, کوئی ڈیویڈنڈز نہیں مل سکتا, کوئی وہ زمین جو ہے وہ ٹرسٹ کے نام پہ ہوتی ہے, وہ یعنی ٹرسٹی کا کوئی کسی قسم کا ان کو فائدہ نہیں ہو سکتا. اس ٹرسٹ ڈیڈ کے اندر لکھا ہوا ہے. اب اس کے بعد دسمبر کے اندر ایک اگریمنٹ ہوتی ہے. اب یہ ذرا غور سے سنیں, یہ مئی میں اس کی اوپننگ ہو جاتی ہے, بلڈنگ بننی شروع ہو جاتی ہے, جو بھی پیسہ آتا ہے وہ سارا سب اکاؤنٹڈ ہے, وہ ٹرسٹ چلا رہا ہے, وہ ٹرسٹ کے اکاؤنٹس ہیں, آڈٹ ہے, سب کچھ اویلیبل ہے نیب کے پاس. اب ہوتا کیا ہے کہ دسمبر کے اندر ایک اگریمنٹ سائن ہوتی ہے ملک ریاض کی اور انگلینڈ کا, جس کو NCA کہتے ہیں, ان کا ایک ادارہ ہوتا ہے انگلینڈ کے اندر, اس کے بیچ میں اگریمنٹ سائن ہوتی ہے. انہوں نے ملک ریاض کے اکاؤنٹس فریز کیے ہوتے ہیں کہ سسپیکٹڈ ٹرانزیکشن ہے, یعنی ہم سسپیشس ٹرانزیکشن ہیں, ادھر انہوں نے اکاؤنٹ فریز کیے ہوتے ہیں. ملک ریاض اور NCA فیصلہ کرتی آپس میں سیکرٹ اگریمنٹ میں کہ یہ جو پیسے ہیں 190 ملین پاؤنڈز ہوتے ہیں, اس میں 190 ملین پاؤنڈز, وہ میں جو سپریم کورٹ کا جو اکاؤنٹ تھا جس میں ملک ریاض نے پیسے دینے تھے, سپریم کورٹ نے کہا تھا فائن دو, وہ اس میں وہ کہتا ہے کہ میں اس میں ڈپازٹ کرتا ہوں. کیبنٹ کے سامنے 3 دسمبر کو, یعنی اب یہ ٹرسٹ شروع ہوا ہے, 3 دسمبر کو اگریمنٹ آتی ہے کہ جی کیا آپ یہ کانفیڈینشیل, اگر ملک ریاض اور NCA کے کانفیڈینشیل اگریمنٹ کو مانتے ہیں تو یہ 190 ملین پاؤنڈ پاکستان کے اندر آ جائے گا سپریم کورٹ کے اکاؤنٹ میں. لیکن اگر آپ یہ نہیں مانتے اور آپ چاہتے ہیں کہ اس کو کنٹیسٹ کرنا ہے, تو پھر آپ کو انگلینڈ کے اندر اس کے اوپر کیس کرنا پڑے گا. اب وہاں ہمارے وکیل بیٹھے ہوتے ہیں, ہمارے لائر بیٹھے ہوتے ہیں,
ہمارا لا منسٹر بیٹھے ہوتے ہیں, وہ ایڈوائز کرتے ہیں کہ پاکستان $100 ملین باہر لٹیگیشن میں ہار چکے اب تک, اور کوئی چیز ہم باہر سے ریٹریو نہیں کی. تو ہمیں باہر پہلے ثابت کرنا پڑے گا کہ یہ پیسہ پاکستان سے منی لانڈرنگ ہو کے آیا ہے. پھر اور یہ 5-6 سال کیس چلے گا, اور پھر اگر آپ کیس ہار گئے تو یہ پیسہ انگلینڈ میں رہ جائے گا. یہ کیبنٹ کے سامنے یہ فیصلہ آیا, یا آپ $190 ملین پاؤنڈ لے لیں اور پاکستان کے سپریم کورٹ میں چلا جائے, اور یا پھر یہ پیسہ آپ کنٹیسٹ کرنا چاہتے ہیں تو کیس کر کے انگلینڈ میں اپنی کریں, اور اگر آپ جیت جاتے ہیں 5-6 سال لگیں گے پاکستان آ جائے گا, لیکن اگر آپ نہیں جیتتے تو وہ انگلینڈ میں رہ جائے گا. یہ تھا فیصلہ. کیبنٹ فیصلہ کرتی ہے کہ جی ہمیں 190 ملین پاؤنڈ آ رہا ہے, کبھی اتنا پیسہ آیا نہیں, ہم. اب یہ کیس انہوں نے میرے اوپر کیا بنایا کہ جناب میں نے حالانکہ مجھے ذاتی طور پہ فائدہ ہوا ہے. مجھے ذاتی طور پہ کیسے فائدہ ہوا ہے؟ وہ جو $190 ملین ہے وہ آج پڑا ہوا ہے سپریم کورٹ کے اکاؤنٹ میں. اگر وہ سمجھتی ہے نیب کے برا, یہ گورنمنٹ سمجھتی ہے کہ وہ ٹھیک بات میں نہیں آیا, وہ دوسری طرح آج آپ جا کے ریٹ کر دیں, آپ کر دیں سپریم کورٹ میں کہ یہ پیسہ دوسری بات میں لے آئے. وہ پیسہ تو پاکستان آ گیا نا, اور مجھے اس سے کیا فائدہ ہوا ہے. اور دوسری طرف کہ القادر یونیورسٹی سے مجھے کوئی فائدہ ہوا ہے. القادر کے سارے اکاؤنٹس آپ کے پاس پڑے ہیں, مجھے کیسے فائدہ ہوا ہے؟ نہ میں کوئی سیلری لیتا ہوں, نہ کچھ لیتا ہوں, مجھے کدھر سے فائدہ ہوا ہے؟ یہ ایسے ہے کہ شوکت خان سے مجھے فائدہ ہو رہا ہے, یا میں نمل یونیورسٹی سے فائدہ ہو رہا ہے. میں ٹرسٹی ہوں. ٹرسٹی نہ کوئی سیلری ڈرا کرتا ہے, نہ اس کا مداخلت ہوتی ہے, وہ ایگزیکٹو بورڈ چلاتا ہے. یہ ہے کیس جس میں مجھے انہوں نے وہاں سے اغوا کر کے رینجرز نے پکڑ کے اٹھا کے لے گئے تھے. یہ ہے وہ کیس کہ نہ مجھے کوئی فائدہ ہے, نہ کوئی ذاتی فائدہ ہے, نہ وہ ثابت کر رہے ہیں, لیکن کہہ رہے ہیں کہ کیونکہ کیبنٹ میں فیصلہ ہوا آپ کو پتہ نہیں. یہ سمجھ جائیں, کیونکہ ہو سکتا ہے کہ مجھے جب کل پکڑے اور انہوں نے ساری چیزیں کرنی ہیں, یہ میں نیب کی انویسٹیگیشن جوائن کر رہا ہوں, اور میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ یہ ہے وہ کیس. جی گاٹ اٹ. اچھا خان صاحب بہت بہت شکریہ یہ سب بتانے کا. پریٹی شور یہ بہت زیادہ پروپیگیٹ ہوگا کیونکہ آپ نے خود بہت اچھے سے سمجھایا. اچھا ایک سوال بہت آ رہا ہے, وہ ہے ارشد شریف کی فیملی جو ویٹ کر رہی ہے انصاف کا. آپ کیا کر سکتے ہیں ابھی, اور آگے کیا کر سکیں گے جب انشاءاللہ آپ پرائم منسٹر بنیں گے؟ دیکھیے جہاں تک مجھے پتا ہے کہ ارشد شریف کا کیس سپریم کورٹ میں لگا ہوا ہے اور وہ سننے والے ہیں. مجھے نہیں پتا ابھی تک کیا وجہ سنا نہیں گیا, کیونکہ یہ تو ایک پاکستان کی, اور مجھے افسوس ہے کہ ہمارے جو صحافی ہیں ان کا میں ریاکشن ہی نہیں آیا, کیونکہ یہ تو یعنی اس سے زیادہ ظلم جو ارشد شریف سے ہوا ہے, اس سے, اور جو ان کی والدہ کی سٹیٹمنٹ ہے, ان کی جو بیوی کی سٹیٹمنٹ ہے, تو اس کے اوپر, اور کیونکہ انہوں نے سٹیٹمنٹ درج کروا دی, اس کے اوپر ایکشن تو کبھی نہ کبھی لیا جائے گا. دوسرا جو عمران ریاض ہے, دیکھیں عمران ریاض سے بھی مجھے بہت فکر ہے اس کی. اس کو اٹھا کے لے گئے ہیں, بار بار عدالت کہہ رہی ہے پیش کرو, اور وہ پیش نہیں کر رہے. اور مجھے خطرہ یہ ہے کہ انہوں نے اس کو اتنا تشدد کیا اس کے اوپر کہ آپ اس کو رکھ رہے ہیں تاکہ اس کے جو بھی زخم اس کے ٹھیک ہو جائے, اور پھر جا کے عدالت میں پیش کریں. مجھے لگ رہا ہے یہ, لیکن یہ اس سے زیادہ ظلم کیا ہے کہ چن کے صحافیوں کے اوپر جو ان کی لائن فالو نہیں کرتا اس کے اوپر ایکشن لیا جاتا ہے. بالکل بالکل. اور نیکسٹ کوشچن امرین آپ پوچھ لیں. السلام علیکم خان صاحب. اٹس ایبسولوٹ آنر فار می ٹو ٹاکنگ ٹو یو رائٹ ناؤ. اللہ پاک آپ کو میری زندگی بھی لگا دے, کیونکہ مجھے نہیں لگتا کہ میں اپنے ملک کے لیے کچھ کر سکتی ہوں, اور آپ بہت کچھ کر سکتے ہیں. I have 2 points. One of with the reference of the Al-Qadar University, PDM, and other groups are taking the advantage because people in Pakistan are not aware by the meaning of trustee. Second most important thing, اردو میں پوچھ لیں گے سوری میں نیو یارک اسٹیٹ میں اٹرنی ہوں خان صاحب, اور میں مور دین ہیپی ٹو کم بیک ٹو پاکستان. اور اگر آپ مجھے چانس دیں تو میں آپ کے ساتھ کام کرنا چاہتی ہوں. اگر آپ اب بھی کہتے ہیں آ جائیں تو یقین کریں کہ میں اس منتھ کے لاسٹ میں ریزائن کر کے پاکستان آ جاؤں گی, لیکن میں کام آپ کے ساتھ کرنا چاہتی ہوں. اور میرے لیے بڑے آنر کی بات ہوگی, آپ نے وطن سے
اور اپنی عوام سے محبت کرنا میں نے آپ سے سیکھا ہے. جاتے ہوئے ایک شعر صرف آپ کے لیے ہے. میں نے ایسے ہی نہیں تیری طرفداری کی, تو امانت ہے میرے دیس میں خودداری کی. تھینک یو. دیکھیں ٹھیک کہہ رہی ہے, یہ ٹرسٹی کا مطلب ہی نہیں سمجھ. ٹرسٹی جو ہوتا ہے نا, جو میں ہوں مثلا شوکت خانم کا ہوں, نمل کا ہوں اور یا القادر کا, ٹرسٹی کوئی پیسہ نہ تنخواہ کچھ نہیں لے سکتا, اس کا کوئی ہاتھ نہیں ہوتا. مثلا اگر کل فیصلہ ہو کہ جی ختم کر رہے ہیں القادر کو, تو وہ جو زمین ہے وہ ساری گورنمنٹ کو جائے گی, وہ ٹرسٹی کے پاس نہیں آتی. یہ سمجھنے کی بات ہے کہ ٹرسٹی کا کوئی فائنینشل کسی قسم کا اس کو فائدہ نہیں ہو سکتا ٹرسٹ سے. وہ صرف ان کا انٹرسٹ ہوتا ہے. بشرا میرا انٹرسٹ تھا, میں تو رحمت اللہ عالمین اتھارٹی بھی بنائی تھی. میں تو سمجھتا ہوں کہ جب تک ہم اپنے بچوں کو سیرت نبی نہیں بتائیں گے, ہم کیریکٹر بلڈنگ نہیں کر سکتے, ہم لیڈرز ہی نہیں نکال سکتے. تو میں نے تو اس لیے بنائی تھی. لیکن جس طرح شوکت خانم میں ہم 9 ارب روپیہ اس کا ڈونیشن آتی ہے ہر سال, 9 ارب روپیہ, تو کیا وہ مجھے کوئی فائدہ ہو رہا ہے؟ وہ تو سارا اپنے اکاؤنٹس ہیں, وہ سب کو پتہ ہے. کوئی پتہ چلوانا چاہے, سب کو پتہ ہے کہ کدھر پیسہ جا رہا ہے. آڈیٹڈ اکاؤنٹس ہے, وہی ہیں القادر کے, وہی ہیں نمل یونیورسٹی کے. جی وکاس آپ پوچھ لیں نیکسٹ کوشچن. السلام علیکم خان صاحب, تھینک یو سو مچ فار بینگ ہیئر. میں ایک جرنلسٹ ہوں. میں نے پہلے باجوہ حقانی فائلز والی سٹوری کی تھی. میرے آپ سے کچھ کویسچنز ہیں. میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ ابھی آپ نے ریسنٹلی ٹیلی گراف والی سٹوری پہ بولا کہ آپ کا جو کرنٹ آرمی چیف ہیں, جو اس ٹائم پہ DGISI تھے, ان کے ساتھ ایسی کوئی بات نہیں ہوئی کہ آپ کی بیگم کی کرپشن وغیرہ کے بارے میں. لیکن میں پوچھنا چاہوں گا کہ ایشو کیا ہوا جب وہ DGISI تھے, ان کو ایونچولی کس لیے ریموو کیا گیا؟ ابھی ریسنٹلی ایک اور سٹوری بھی آئی ہے, ایک ریسرچر ہے سعید آفریدی, انہوں نے رپورٹ کیا ہے کہ MI نے رپورٹ لکھی ہے کہ جو 9 مئی کو واقعات ہوئے اس میں IB کا ہاتھ تھا. یہ آج کی سٹوری ہے. اس بارے میں اگر آپ کوئی کمنٹ کریں. دیکھیں وکاس, ایک تو آپ کی میں نے ویسے بڑی انٹرسٹنگ وہ جو حقانی کو آپ نے ایکسپوز کیا ہے, اور یہ جو باجوہ حقانی کا سارا تھا, کیونکہ ہم سارا وقت سمجھتے رہے جو سائفر آیا تھا امریکہ سے کہ وہ امریکنز نے ڈیمانڈ کیا تھا کہ اس کو ہٹاؤ. لیکن جب آپ یہ باجوہ اور حقانی کا جب یہ نیکسس ڈھونڈتے ہیں, اور کیسے باجوہ نے میری حکومت میں ہائر کیا اور کیسے پوری کیمپین کی اور ان کو پڑھایا کہ عمران خان اینٹی امریکن ہے, تو وہ پھر ادھر سے سائفر آیا. اور دوسری چیز یہ کہ دیکھیں میرا ابھی بھی, مجھے سارے کہتے ہیں جی آپ کی فوج سے لڑائی ہے. مجھے وہ پوچھتا CNN کے اندر کہ جی تم فوج کو ٹیک آن کر دیا. دیکھیں اپنی فوج سے کون لڑتا ہے, مجھے تو ابھی تک یہ نہیں سمجھ آ رہی. یعنی اگر میں پاکستانی ہوں, میرا تو مجھے تو کوئی باہر نہیں نہ جانا, میرا تو کوئی باہر پراپرٹی, میری لنڈن تو چھوڑو, پاکستان میں پراپرٹی ہے, باہر تو کوئی پراپرٹی نہیں ہے. تو میں نے کیا کر, میں جاؤں گا کدھر؟ اور میں ایک آزاد آدمی ہوں. میں نے آپ کو شروع میں کہا کہ میں ایک آزاد انسان ہوں, میں کبھی کسی کی غلامی نہیں کی, نہ کر سکتا, اور میرے لیے غلامی سے بہتر موت ہے. یہ اگر یہ سمجھتے ہیں کہ میں یہ جو خوف کی وجہ سے ڈرا دھمکا کے لوگوں کو چھوڑ دیں گے, جی فلانا چھوڑ رہا ہے تو کسی طرح میں ہاتھ کھڑے کر دوں گا, میں تو اس سے بہتر موت ہے. مر جاؤ. میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ غلامی سے بہتر موت ہے, کیونکہ غلام کی کوئی زندگی نہیں ہے, ذلت ہے صرف اس کی زندگی میں. سو دیکھیں میری کبھی نہ پاکستانی فوج سے لڑائی تب تھی نہ اب ہے. میری باجوہ سے آپ یقین کریں اختلاف ہوئے, کیونکہ میں اکاؤنٹیبلٹی چاہتا تھا, وہ نہیں چاہتا تھا. وہ انڈرسٹینڈنگ کر بیٹھا تھا اندر سیکرٹلی. وہ جب ایکسٹینشن کے بعد اس نے انڈرسٹینڈنگ کر لی تھی ان کے ساتھ, نون لیگ اور یہ سب کے ساتھ, زرداری وغیرہ کے ساتھ, تو اس نے اکاؤنٹیبلٹی پروسیس ڈراپ کر دیا. میں میری سارا وقت اس سے جو تھی, میں کہتا تھا کہ جب تک رول آف لا نہیں آئے گا ملک ترقی نہیں کر سکتا. اور رول آف لا تب آتا ہے جب طاقتور کو آپ قانون کے نیچے لے کے آئیں. یہ سارے قانون کے اوپر تھے. میرا تو اختلاف ایک ہی تھا, اور وہ ان کے ساتھ کھڑا ہو گیا, لیکن میرا پھر بھی اس کے ساتھ کام کرتا رہا. آخر تک میں اس کے ساتھ کام کرنے کی پوری کوشش کی, جب مجھے پتا بھی تھا کہ مجھے انڈرمائن کر رہا ہے. کیونکہ میں نے ہمیشہ سمجھا کہ آپ ایک ملک میں کبھی بھی, آپ اگر اپنی فوج کو کمزور کرتے ہیں, آپ اپنے آپ کو کمزور کر لیتے ہیں.
ابھی بھی جو یہ سارا ڈرامہ ہو رہا ہے کہ جی وہ باہر آ رہا ہے کہ جی عمران کا اور آرمی چیف کا کیا، میرا اس سے کیا اختلاف ہے؟ میرا یعنی کیا وہ پرائم منسٹر بننا چاہتا ہے یا میں آرمی چیف بننا چاہتا ہوں، میرا اس سے کیا اختلاف ہے؟ میں تو کیا چاہتا ہوں الیکشن کروائیں تاکہ ملک اس دلدل سے نکلے. لیکن اپیرنٹلی ادھر سے جو میں سوشل میڈیا پہ چیزیں سن رہا ہوں کہ وہاں سے بہت بڑا اختلاف ہے، وہاں سے کوئی پتہ نہیں کہ میرے اگینسٹ کوئی چیز ہے، وہ بتا سکتا ہے، میں تو نہیں بتا سکتا، اس کو پتہ ہے کہ کیا وجہ ہے. لیکن اپنی طرف سے میں یہ کہوں کہ میں جب بھی اپنی فوج کی تنقید کرتا ہوں میں بالکل اس طرح کرتا ہوں جیسے میں اپنے بچوں کو اصلاح کرنے کے لیے تنقید کرتا ہوں. کبھی میری بددیانتداری نہیں ہوتی کیونکہ میں نے ملک سے باہر نہیں رہنا، میرے ڈالر اربوں ڈالر باہر نہیں پڑے تاکہ میں میمو گیٹ جا کے کہوں کہ جی جس طرح وہ زرداری نے حقانی نے سے کروایا تھا، یا یہ جا کے ہندوستان کو چگلیاں لگاؤں اپنی فوج کی جو نواز شریف کر رہا تھا نریندر مودی کے ساتھ. میں نے تو یہی رہنا ہے. اس لیے ہم اپنی چاہتے ہیں کہ ہمارا مضبوط ڈیفنس ہو، ہم کبھی نہیں چاہیں گے کہ ہماری فوج کمزور ہو. بالکل بالکل. جی عمران، آخری 4 کوشچنس خان صاحب. ایک بہت ریکویسٹ آ رہی ہے کہ جو خواتین کا رول ہے اس پہ ایک لائن ضرور بولیں کہ خواتین نے کیا ایک ہسٹری تاریخ رقم کر دی ہے، اس کے بارے میں چھوٹا سا کامنٹ، اور پھر عمران کا کوشچن لیں گے. دیکھیں میں تو کہہ بیٹھا ہوں آپ کو کہ جو انقلاب آ رہا ہے پاکستان میں یہ تو گھروں کے اندر آ گیا ہے. یہ تو خواتین کا بہت بڑا ہاتھ ہے اس انقلاب میں. آپ کو پتہ ہے جو راجن پور کا ہم الیکشن جیتے ہیں، جو آخری بائی الیکشن تھا، 40,000 ووٹ سے جیتی ہیں، جب انہوں نے پورا ایجنسیز نے ان کی مدد کی. الیکشن کمیشن نے 20,000 ایکسٹرا ووٹ ڈال دیا نون لیگ کے کینڈیڈیٹ کو، اس کے باوجود 40,000 سے ہار گئے. جب انالیسس کی سب سے بڑا جو عورتوں کا ٹرن آؤٹ تھا، اور راجن پور جیسی جگہ پہ دیہات کے اندر جس تعداد میں خواتین نکلی ہیں، دیکھیں یہ میں اس لیے آپ کو کہہ رہا ہوں کہ یہ جو حربے استعمال کر رہے ہیں، یہ جو ہمارے لوگوں کو کبھی کوئی کہہ رہا ہے پارٹی چھوڑو، کبھی کوئی کہہ رہا ہے، یا یہ جو لوگوں کو ڈرا دھمکا رہے ہیں، اس سے کبھی پارٹی ختم نہیں ہو سکتی کیونکہ اس کا ووٹ بینک بڑھتا جا رہا ہے. اس وقت جس پارٹی کا ووٹ بینک ہو، آپ جتنے مرضی لوگ چڑھوا دیں کینڈیڈیٹس کو، جیتنا تو اسی نے ہے کیونکہ ووٹ بینک اس کا ہے. اور عورتوں کا اس میں بہت بڑا ہاتھ ہے. بالکل بالکل. اچھا عمران راجہ آپ پوچھ لیں، پھر مشکت اس آرڈر میں، اور پھر فیصل. عمران. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. خان صاحب عمران افضل راجہ بات کر رہا ہوں ساؤتھ افریقہ سے. خان صاحب سب سے پہلے تو میں اپنی طرف سے اور اپنے جیسے کروڑوں لوگوں کی طرف سے آپ کو ایک میسیج دوں گا کہ آپ نے گھبرانا نہیں ہے. کل آپ کی پیشی ہے، اور اگر یہ لوگ سوچ رہے ہیں کہ انہوں نے سوشل میڈیا کو یا میڈیا کے تھرو ڈرا لیا پاکستانیوں کو، ہم لوگ گھبرا گئے ہیں، اب نکلے گا کوئی نہیں، تو یہ ہتھ کنڈے ہم نے فلموں ڈراموں میں بھی دیکھے ہیں اور ہمارے بزرگوں نے سہے بھی ہیں. تو ہم نہیں ڈریں گے انشاءاللہ. سوال خان صاحب میرا یہ ہے کہ سارا جھگڑا جو سٹارٹ ہوا تھا پی ڈی ایم کے ساتھ وہ تقرریوں پہ ہوا تھا. ابھی جیسے 14 مئی گزر گئی، الیکشن کی تاریخ تھی، اور آگے کا بھی کچھ یقینی نہیں ہے کہ الیکشن اب ٹوٹلی ایک غیر یقینی کی صورتحال ہو گئی ہے پنجاب کی اور کے پی کے جو الیکشنز ہیں. تو سب کو نظر آ رہا ہے یہ لوگ ایک اور تقرری تک اس معاملے کو کھینچنا چاہتے ہیں. اکتوبر میں جنرل الیکشن بھی نہیں ہوں گے، تو اس صورت میں آپ کے ایک امکان یا آپ کے ذہن میں کیا اس کی ایک حکمت عملی ہوگی کہ اگر کسی طریقے سے یہ کھینچ لیتے ہیں الیکشن اکتوبر تک اور تقرریاں ہو جاتی ہیں جیسے ایک آلریڈی ہم ایک بھگت رہے ہیں، تو پھر پی ٹی آئی کا کیا لاہے عمل ہوگا اس کے اوپر؟ بہت شکریہ. دیکھیے جو مرضی کر لیں، آج میری بات یاد رکھیں، جتنے بھی آپ سن رہے ہیں میری بات یاد رکھیں، یہ جو مرضی کر رہے ہیں میچ ہار چکے ہیں، یہ میچ جیت ہی نہیں سکتے. یہ جو مرضی کریں کہ جی شاید ان کا خیال ہے کہ اگر وہ اگلا چینج سپٹمبر بعد آ جائے گا تو وہ جتا دے گا ان کو. یہ جو بھی دیکھیں، ایک پلیز یاد رکھیں، جب ایک قوم فیصلہ کر لیتی ہے، وہ انگریزی میں وہ جو فیمس فریز ہے when an idea whose time comes، کوئی دنیا کی طاقت اس کو روک نہیں سکتی. اس وقت پاکستان لوگ فیصلہ کر بیٹھے، اور فیصلہ ادھر ہی نہیں کر بیٹھے، وہ حمزہ سے لے کے
خیبر سے لے کے آپ کراچی بلوچستان کہیں چلے جائیں لوگ فیصلہ کر بیٹھے. یہ جب بھی الیکشن ہونا ہے انہوں نے اڑ جانا ہے, جو مرضی حربہ استعمال کر لیں. اس لیے یہ ڈرے ہوئے ہیں اور اس لیے یہ سب کچھ ہو رہا ہے کہ یہ جو ڈیسپریشن کے اندر پارٹی کو کرش کرنے کی کوشش کرے. کتنے لوگ کرش کر لیں گے؟ 10,000 جیلوں میں ڈال دیے, 10,000 اور ڈال دیں گے, وہ اور ڈال دیں گے نا, مجھے جیل میں ڈال دیں گے. اس سے کیا فرق پڑ جائے گا؟ کچھ نہیں فرق پڑے گا, کیونکہ پارٹی کا جب تک ووٹ بینک ہے آپ جو مرضی کر لیں وہ کچھ فرق نہیں پڑے گا. جب الیکشن ہو گیا, ابھی چپ کر کے بھی جو لوگ سہمے ہوئے بیٹھے ہیں, میں آپ کو ایک اور بات بتاؤں, جو آج ان کے ساتھ بھی کہہ رہے ہیں نا کہ جی آج ہم فکر نہ کریں آپ کے ساتھ ہیں, اور سارے ان کو خوش بھی کر رہے ہیں, ڈرے ہوئے ہیں, جیسی الیکشن آئے گا انہوں نے ان کے اگینسٹ ووٹ دے دی. بالکل, آئی تھنک اسی کا ویٹ کر رہے ہیں سب کے الیکشن ہو. فیصل آپ نیکسٹ, اور جو بول چکے ہیں وہ پلیز مائک ریلیو کر دیں. السلام علیکم خان صاحب, امید ہے آپ ٹھیک ہوں گے. فیصل یو کے سے بول رہا ہوں. خان صاحب, جس طرح آپ نے کہا کل پھر دوبارہ گرفتاری کے چانسز ہے, تو خدا نہ کرے اگر اس طرح ہو جائے تو پھر اگلا پلان کیا ہوگا, کیونکہ ٹاپ لیڈرشپ تو سارا گرفتار ہے آلریڈی. دیکھیے اس کی فکر نہ کریں, جب جتنی بھی گرفتاریاں ہوگی, اور مجھے زیادہ چانسز ہے کہ مجھے گرفتار کر لیں گے کل, اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا. جو بھی کریں گے اس سے فرق نہیں پڑے گا. لوگ اگر اتنی تعداد لوگ نہیں بھی نکلیں گے, اور میں کہوں گا اگر لوگوں نے نکلنا ہے پرامن رہے, یہ میں نے ہمیشہ کہا, کیونکہ جب آپ پرامن نہیں ہوتے ان کو موقع مل جاتا ہے, جس طرح ان کو موقع مل گیا یہ جو کور کمانڈر کا گھر جلا ہے, اس کو موقع مل گیا کہ ساری پارٹی کے اوپر تشدد شروع کر دو, تو ان کو موقع مل جائے گا. ہمارے احتجاج ہمیشہ پرامن ہونے چاہیے, اور اس کی کوئی فکر نہ کریں. اگر میں جیل میں چلا جاتا ہوں کوئی فرق نہیں پڑتا, میں مینٹلی تو تیار ہوں. اللہ نہ کرے کہ ایسا کچھ ہو. خان صاحب, آپ ہمیشہ جب بھی میں آپ کو سیکیورٹی کے بارے میں پوچھتا ہوں کہ کیا حالات ہیں سیکیورٹی کے, اور نہ لیں چانس, نہ جائیں, تو آپ ہمیشہ ہمیں حوصلہ دیتے ہیں کہ کچھ نہیں ہوگا. تو کافی لوگ ہمیں ہر اسپیس میں یہی پوچھتے ہیں, خان صاحب کی سیکیورٹی, خان صاحب کو پلیز بولے کیئرفل رہے. ان کو ایک لائن میں جواب پلیز دے دیں, آپ کی لائف کی بہت فکر ہے لوگوں کو. دیکھیں, جو میں آج آپ کے سامنے زندہ ہوں, آپ کا خیال ہے کسی سیکیورٹی نے مجھے زندہ رکھا ہوا ہے؟ یعنی جو وہ ہوا ہے وزیر آباد میں, 3 گن مین تھے, 3 گن مین, اور ایک نے جو پاس سے مارا تھا وہ ابتسام ایک ہیرو نکلا, اس نے اوپر ہاتھ نہ رکھتا تو ساری گولیاں اوپر لگ جانی تھی. پاس ہی تو کھڑا تھا وہ نیچے, تو اس کی ٹانگوں پہ گولیاں لگی, اور ٹانگوں پہ لگی تو گر گیا, تو اوپر سے جو سامنے گولیاں چلائی وہ اوپر سے نکل گئی. تو یہ اللہ ہی بچاتا ہے نا. اصل میں تو آپ کو اعتماد ہونا چاہیے, آپ کا یقین مضبوط ہونا چاہیے. اگر اللہ نے فیصلہ کر لیا تو کوئی پاور بچا نہیں سکتی انسان کو. 100 طریقے مرنے کے, لیکن اگر اللہ نے آپ کو بچانا ہے تو کوئی آپ کو نہیں مار سکتا. تو اس لیے یہ میرا ایمان کا حصہ ہے. میں جب گھر سے نکلتا ہوں مجھے نہیں پتا کہ میں زندہ واپس آؤں گا یا نہیں, کیونکہ مجھے پتا یہ پوری کوشش کر رہے ہیں, یہ جو اوپر بیٹھے ہوئے, یہ ڈیسپریٹ ہیں لوگ, کیونکہ ان کے لیے پاور سب کچھ ہے. اس میں پیسہ ہے, اس میں پیسہ بچانا ہے, بن رہا ہے, بچ رہا ہے, اقتدار ہے. تو اس لیے ان کی کوشش ہوگی کہ ایک آدمی راستے میں اس کو ہٹا دو. لیکن اللہ نے مجھے دوسری دفعہ بچایا جوڈیشل کمپلیکس میں, پورا ٹریپ تھا. یعنی اس میں بچنا اتنا مشکل تھا کہ میں جیسے مجھے پتا چلا میں ٹریپ پہ جا رہا ہوں, تو میں نے اپنے آپ سے پوچھا, اور پھر میں نے اللہ سے پوچھا کہ میں نے کہا اللہ اس میں سے تو مجھے کیسے بچائے گا, کیونکہ مجھے تو سمجھ نہیں آتی کیسے بچنا ہے, لیکن اس نے بچا دیا. تو دیکھیں اللہ اس کا فیصلہ ہوتا ہے, اور ہمارا یہ یقین ہے کہ آپ اس میں ڈر اپنے اندر سے نکال دیں, اور اگر اس کا ٹائم ہے لے جانے کا تو پھر کوئی روک نہیں سکتا. تو اس لیے اپنے ذہن میں ڈال لیں کہ ہمارا ایمان لا الہ الا اللہ, ہمارا اللہ میں ایمان ہے, میرا ہے, اس میں کوئی نہیں ہے, خدا تو ہے اللہ کی, میں کسی سے ڈرتا نہیں ہوں, کیونکہ قرآن ہی کی آیت ہے جو لوگ ایمان لے اللہ ان کے خوف دور کر دیتا ہے. یہ بھی خوف ہے نا مرنے کا, اپنے خوف دور کریں. اور جب جتنے آپ سب کو میرا آخری ایڈوائز ہے, کیونکہ میں نے کافی دیر ہو گئی, آپ دیکھیں میرا آخری آپ کو ایڈوائز, اگر آپ نے زندگی کے اندر کوئی بھی بڑا کام کرنا ہے,
سب سے پہلے اپنے خوف کے اوپر قابو پائیں. جب تک آپ اپنے خوف کے قابو نہیں پاتے آپ کوئی بڑا کام نہیں کرتے, کیونکہ جو ڈر ہے نا یہ روکتا ہے انسان کو بڑے کاموں سے. سارا وقت آپ کو اچھا جی میں نے اگر یہ کیا تو میری بزنس یہ کی تو میرا نقصان نہ ہو جائے, وہ نقصان کے ڈر سے نہیں کرتا, یہ نہ ہو تو میں ذلیل نہ ہو جاؤں میں اس سے. سو یہ روکتا ہے انسان کو. میں کرکٹ جب کھیلتا تھا بڑے بڑے ٹیلنٹڈ کرکٹرز بڑے کرکٹر بن نہیں سکے. بیٹسمین گیند لگنے سے ڈرتا تھا, وہ تیز بولر سے ڈرتا تھا, بولر مار کھانے سے ڈرتا تھا, مار پڑتی تھی وہ بےچارے ہاتھ پیر پھوٹ جاتے تھے. کئی کراؤڈ پریشر سے ڈرتے تھے, جب گراؤنڈ میں گھسو تو 60-70 ہزار لوگ دیکھ رہے ہیں میچ, وہ پریشر میں آ کے ڈر جاتے تھے کہ میں فیل نہ ہو جاؤں. تو جو خوف ہے نا, یاد رکھنا اگر آپ نے دنیا میں کوئی بڑا کام کرنا ہے, اپنی ڈریمز چیز کرنی ہے, اپنی خواب کے پیچھے جانا ہے, سب سے پہلے اپنے خوف کے اوپر قابو پائیں. خان صاحب بس دو چھوٹے چھوٹے اور, نہیں تو اگر پولیس نہیں تو مجھے یہ لوگ اٹھا کے لے جائیں گے. پلیز مشکت آپ نیکسٹ اور ایس کے پھر آپ نے. السلام علیکم خان صاحب, میں امید کرتی ہوں آپ ٹھیک ہوں گے. پتہ نہیں میں کیسے بات کر رہی ہوں, لیکن میرا سوال یہ ہے کہ آپ ہمارے بہادر لیڈر ہیں, ہمارے شیر جیسے لیڈر ہیں. آپ تو نہیں گھبراتے ماشاء اللہ ماشاء اللہ. ہم ٹرائی کرتے ہیں کہ ہم آپ سے سب کچھ سیکھیں, مگر میں تھوڑا کبھی کبھی گھبرا جاتی ہوں. تو اگر آپ کچھ کہیں گے. میرا نام مشکات ہے, اور پلیز ایک ریکویسٹ ہے, پلیز آپ میرا نام لے کر مجھے جواب کریں. سوری کیا نام تھا؟ مشکات. مشکار. جی مشکات. کدھر سے آپ ہیں جی کدھر میں سے؟ امریکہ سے ہوں. نہیں پاکستان میں کدھر سے ہیں؟ پشاور سے. اچھا دیکھیں یہ جو خوف ہے نا یہ ایک نیچرل چیز ہے. یہ نہیں کہ ہمارے میں خوف نہیں ہوتا, خوف کو قابو پانا ضروری ہوتا ہے. خوف کے سامنے آپ کو سر نہیں جھکانا ہوتا, خوف کو فائٹ کرنا ہوتا ہے. میں صرف آپ کو یہ سمجھا رہا ہوں کہ یہ خوف تو ایک نیچرل چیز ہے, اللہ ہمارے میں پیدا کرتا ہے. یہ ہمیں کئی چیزوں سے بچاتا ہے. یعنی بچوں میں آگ کا خوف ہوتا ہے کہ جلنا چاہیے, تو یہ تو نیچرل چیز ہے, اللہ نے ہمیں بچانے کے لیے رکھے. لیکن اس کے اوپر قابو پانا اصل میں چیز ہوتا ہے. تو اس کے اوپر میری جو ساری زندگی کی تجربہ ہے وہ اصل میں ایمان ایک چیز ہے جو آپ کے خوف دور کرتا ہے. کیونکہ جب آپ کے اوپر آپ اللہ پہ چیزیں چھوڑ دیتے ہیں, اس کے بعد آپ اپنے خوف کے اوپر قابو پانا شروع ہو جاتے ہیں. دیکھیں میں لوگوں کو, آپ سب سن رہے ہیں, یوتھ ہے, نوجوان ہے, میں بار بار ایک چیز بتاتا ہوں آپ کی بہتری کے لیے کہ دنیا کی تاریخ کا سب سے بڑا انقلاب آیا تھا. یہ پلیز آپ پڑھے لکھے ہیں, باہر بھی بیٹھے ہیں, یہ ضرور اسٹڈی کریں. 625 سے وہ انقلاب تو 622 سے شروع ہو گیا تھا مدینہ کی, جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کی. لیکن 625 میں صرف 313 لڑنے والے تھے, اور اس کے 11 سال کے بعد یہ ہسٹری آف دا ورلڈ کے اندر لکھا ہوا ہے, یہ تاریخ کا حصہ ہے, یہ کوئی کہانیاں نہیں ہیں. 313 لڑنے والے تھے جنگ بدر میں 625 میں. 636 11 سال کے بعد رومن ایمپائر جو کہ سپر پاور تھی وہ ان کے سامنے کولیپس کرتا ہے یارموک کی جنگ میں, جو خالد بن ولید لیڈ کرتے ہیں. اور اس کے اگلے سال جو سیکنڈ سپر پاور ہے پرشین ایمپائر, وہ قدسیہ کے اندر ان کے سامنے گر جاتی ہے. اب مجھے یہ بتائیں کہ اس کا کوئی ایکسپلینیشن ہے؟ یہ کتنا بڑا چینج آیا ہوگا کہ وہی لوگ جن کی حیثیت کچھ نہیں تھی ایک دم دنیا کے لیڈرز بن گئے. یہ سمجھنے کی بات ہے, یہ ہے ایمان کی قوت. یہ لوگوں کو ٹرانسفارم کر دیا, ان کے خوف ختم ہو گئے. وہ جو اقبال کا شاہین کی پرواز ہوتی اوپر ہے جب وہ خوف کی زنجیریں توڑ دیتا ہے, لالچ کی زنجیریں توڑ دیتا ہے, جو میں بہت بڑا بت ہے ایگو کا, اس کی زنجیر توڑ دیتا ہے, انسان آزاد ہو جاتا ہے. اور جب آزاد انسان ہوتا ہے وہی بڑے کام کرتا ہے. اور انہوں نے یہ جو اللہ بار بار کہتا ہے قرآن میں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پہ چلو, تو وہ سیکھیں تو صحیح ان کی زندگی سے کہ انہوں نے کیسے انسانوں کو ٹرانسفارم کر کے ورلڈ لیڈرز بنا دیا تھا.
بالکل اور یہی میں پاکستانیوں کو بتاتا ہوں کہ ہم وہ ملک بنے تھے جو ہمارا آئیڈیل تھا مدینہ کی اسلامی فلاحی ریاست. یہ ہمارا آبجیکٹیو ریزولوشن ہے. یہ ہمارے فاؤنڈنگ فادرز نے پاکستان کا مقصد بنایا تھا کہ ہم کیوں بنے. تو ہم وہ جس ریاست کے اوپر جو ہم فالو کر رہے ہیں اس سے ہم نہ اس کو فالو کرتے ہیں نہ سیکھتے ہیں, نہ ہمارے اسکولوں میں بتایا جاتا ہے, نہ ہماری یونیورسٹیز میں, نہ کوئی ہمارے انٹلیکچوئلز اس کی بات کرتے ہیں. کیونکہ یہ جو ٹرانسفارمیشن ہے, یہ جب تک ہم اپنے اندر وہ چیزیں نہیں لے کے آئیں گے, وہ بیسک پرنسپلز, عدل اور انصاف, فلاحی ریاست, جو انسان اندر سے آزاد ہوتا ہے لا الہ الا اللہ سے, تب تک ہم اس مقام پہ نہیں پہنچ سکتے. تو میں صرف یہ آپ کو اوور آل کہہ رہا ہوں آپ کے لیے کہ دیکھیں یہ ٹرانسفارمیشن انٹرنل ہوتی ہے, اندر سے. باہر سے عدل اور انصاف سے آپ لوگوں کو آزاد کرتے ہیں اور پھر آزاد لوگوں کی پرواز اوپر ہوتی ہے. بالکل. لاسٹ کوشچن ایس کے, چھوٹا رکھیے گا کوشچن. جی میری باری آئی تو کوشچن بڑا چھوٹا ہو گیا. السلام علیکم کپتان. اگر آج جبران سے آپ کی بات نہ کرواتے تو قسم سے میں پی ٹی آئی کی واحد بندی ہوتی جو بھوک ہڑتال کرتی رہتی جب تک آپ مجھ سے خود بات نہ کرتے. تو بہت ساری آپ کے دعائیں کپتان, آپ اللہ میں آپ کو لمبی صحت والی زندگی دے, اینڈ وی کانٹ ویٹ ٹو ہیو یو بیک ایز اے پرائم منسٹر سون. مجھے آپ کی والدہ کو بھی سلوٹ کرنا تھا, مرحوم والدہ کو, اللہ ان کے درجات بلند کرے, اور یہ کہنا تھا کہ انہوں نے ایک بہت عظیم بیٹے کو دنیا میں لے کے آئی, اور ہم بڑے خوش قسمت ہیں جن کے پاس عمران خان جیسا لیڈر ہے. تو آپ اپنی امی کی کوئی ایک نصیحت اگر ہم سب کے ساتھ شیئر کر دیں, دیٹ ول بی سو پریشیس. اینڈ آئی لو یو کپتان, اللہ میں آپ کو بہت لمبی زندگی دے. تھینک یو. دیکھیں میری والدہ کی جو میرے لیے سب سے انڈیورنگ لیگیسی کیا تھی کہ وہ مجھے سارا وقت یاد کراتی تھی کہ تمہیں نہیں پتا غلامی کیا ہے, اور وہ مجھے بتایا کرتی تھی کہ انگریز کی غلامی کیا تھی. کیونکہ ہم نے تو نہیں دیکھی تھی نا, میں تو پہلی جنریشن تھا جو آزاد پاکستان میں پیدا ہوا تھا. تو وہ جو میرے میں آزادی کی جو شروع سے تھی, اور جو میں ہمیشہ اپنے آپ کو ایک آزاد انسان سمجھتا ہوں کہ میں کبھی میں ہمیشہ آزاد رہا ہوں. میں اپنی ڈریمز کو فالو کیا, میں نے کبھی کسی کے سامنے کسی سپیریئر نہیں سمجھا. اور تو وہ میرا جو مائنڈ سیٹ تھا اس میں میری والدہ کا بہت بڑا ہاتھ تھا. یہ جو آزادی کا جو میں ابھی حقیقی آزادی کی بات, یہ جو سارے کانسیپٹس تھے بچپن میں وہ میرے اندر شروع سے ہی آ گئے تھے. اور میں ہمیشہ جب کرکٹ کی گراؤنڈوں میں بھی کھیلتا تھا تو ہم بڑا فخر کرتے تھے کہ ہم دنیا کا یعنی میں وہ پہلا کپتان تھا جنہوں نے انگلینڈ کو پہلی دفعہ انگلینڈ کے اندر ہرایا. تو سیریز جب ہم نے جیتی تو ہمیں بڑا پراؤڈ تھا کہ وہ جو ہمارے اوپر حاکم تھے تو ہم نے ان کو ہرا دیا. تو یہ ہمارے لیے بڑا اعزاز ان دنوں میں, کیونکہ ایک پرائڈ تھی کہ ہم بھی مقابلہ دنیا میں کسی سے کم نہیں ہے. تو یہ میری والدہ کا اس میں بہت بڑا ہاتھ تھا. بالکل. علی لاسٹ چھوٹا سا پلیز پوچھ لے, آئی نو بہت پریشر ہے پیچھے سے جو کنٹرول پہ بیٹھے ہوئے. جی جلدی سے خان صاحب, بس سوال یہ ہے کہ جو میڈیا پر جو بھرپور پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے کہ جو لوگ آپ کے رینجرز کے ہاتھوں غیر قانونی اغوا کے خلاف کور کمانڈر ہاؤس اور دیگر جگہوں پر پرامن احتجاج کر رہے تھے, اور انہیں بھی توڑ پھوڑ اور جلاؤ گھراؤ کی طرح سلوک کیا جا رہا ہے, مطلب یعنی کہ ایک ایز اے ہول سب کو ہی پکڑا جا رہا ہے, تو اس پر آپ کا کیا موقف ہے کہ یعنی کہ مطلب بہت سے لوگ ہیں جو بالکل بے گناہ, جو وہاں پر موجود بھی نہیں تھے یا توڑ پھوڑ میں بالکل بھی شامل نہیں تھے ہمارے لوگ. دیکھیں ہمارے لوگ 27 سال میں کبھی توڑ پھوڑ میں شامل نہیں ہوئے, بیکاز لیڈرشپ نے کہا نہ کرو. اور اس کی وجہ پھر سے میں آپ کو بتا دوں کہ دیکھیں جو توڑ پھوڑ کرنے والی پارٹیز ہوتی ہیں نا وہ الیکشن نہیں لڑ سکتی. جو پارٹیز الیکٹرل اسٹرینتھ رکھتی ہیں ان کو کیا ضرورت ہے توڑ پھوڑ کرنے کی. جو پارٹی الیکشن میں 37 میں سے 30 بائی الیکشن جیت رہی ہے, پوری گورنمنٹ کی اسٹیبلشمنٹ ساری ان کے ساتھ کھڑی ہو, پی ڈی ایم کی پارٹیز 12 پارٹیز ایک طرف, اور جو 30 الیکشن جیت رہی ہے اس کو کیا ملک میں انتشار پھیلائے, کیونکہ انتشار کا مطلب الیکشنز نہیں ہوں گے. تو یہ ہم نے نہیں کیا, ہماری لیڈرشپ نے نہیں کیا. میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ آپ کے پاس اتنی ماڈرن گیجٹس ہیں, سی سی ٹی وی کیمراز ہیں, آپ آئیڈینٹیفائی کریں وہ کون لوگ ہیں جنہوں نے یہ کیا. میں کنونسڈ ہوں کہ اس کے اندر بڑی زبردست انکشاف ہوں گے. ابھی سوشل میڈیا میں کئی چیزیں سامنے آ گئی ہیں کہ وہ لوگ کون تھے. لیکن جو مجھے افسوس ہے
یہ کر کیا رہے ہیں؟ کہتے ہیں جی جیو فینسنگ ہم کر رہے ہیں. اب جیو فینسنگ کے اندر نظر آ گیا کہ جی اگر وہ پرامن ڈاکٹر یاسمین کھڑی ہو کے پرامن احتجاج کر رہی ہے اور کہہ رہی ہے اندر نہ جاؤ، اس کی ساری ویڈیو چل رہی ہے. میری بہنیں وہاں کھڑی ہو کے کہہ رہی ہیں ان کو کہ آپ نے اندر نہیں جانا. تو وہ تو کیا وہ اگر جیو فینسنگ میں وہ نظر آ گئی تو وہ سب ذمہ دار ہو گئے. تو یہ تو ایک پلان کیمپین ہے کہ پھر سے میں کہتا ہوں کہ انہوں نے اس کو ایکسکیوز بنا کے پی ٹی آئی کو کرش کرنے کی اب کوشش کر رہے ہیں. اور پھر سے میں یہ ریپیٹ کرتا ہوں کہ جو بھی سمجھتا ہے کہ ان ٹیکٹکس سے ایک پارٹی کو کرش کیا جا سکتا ہے، اس کو سمجھ ہی نہیں ہے پولیٹکس کی اور لوگوں کی اور ہیومن سائیکی کی، اور اس کو یہی نہیں پتا کہ پاکستان کا جو ایک ایوولوشنری پروسیس ہے ہماری ڈیموکریسی کا وہ کدھر پہنچ گیا ہے. ان کو یہی نہیں پتا کہ یہ ٹیکٹکس استعمال کی گئی تھی مجھب الرحمان کی عوامی لیگ کو ختم. چلے میرے خیال سے ہو گیا یہ والا، اور دیٹس اٹ جبران. اچھا چلیں ٹھیک ہے. آئی تھنک مجھے لگتا ہے لوڈ اتنا ہے کہ میرے سے بھی اسکرول بھی نہیں ہو رہا. تو آئی تھنک خان صاحب ڈسکنیکٹ ہو گئے، مجھے لگتا نہیں ہے کہ واپسی شاید ہو. تو علی آپ کو جواب مل گیا تھا وہ؟ آئی نو کافی ہیش ٹیگ پہ کویشچن تھا. تسلی بخش ڈن. ہاں جی بالکل، یہ کیونکہ بہت زیادہ ریپیٹڈلی سوال تھا، کیونکہ ہم لوگ یوٹیوب پر اور انسٹا پر اور فیس بک پر بھی لائیو ہیں، آپ تمام لوگ جانتے ہیں ماشاءاللہ بہت ہی بڑا نمبر ہے. اور جبران آپ سے نمبر شیئر کریں گے کہ کتنے لوگ ہیں ٹوٹل اس وقت جو کر رہے تھے. تو اس وجہ سے ہمیں یہ تھا کہ ہم نے اس کو کلیکٹیو کر کے تو ایک سوال اس طرح سے کر لیا تھا. اچھا بہت بہت شکریہ. اچھا آئی تھنک 5 منٹ رہ لیتے ہیں، جو ایک دو بیچارے بہت دیر سے تھے، نہیں ہوا سوال. نیا پاکستان آپ سر کر لیں. ارسلان سوری آپ کو کافی ویٹ کرایا. اور ایکچولی میں ایک نوٹ پہلے کہہ دوں کہ بہت زیادہ ریکویسٹ تھی، اور جو دونوں فونز تھے وہ بالکل ایک تو گرم ہو گئے اور ہمارے ہاتھ پاؤں ٹھنڈے ہیں. خان صاحب کو ہوسٹ کر رہے تھے، اور سچ میں یہ جو ریکویسٹ آپ اتنے سارے لوگ کہیں گے کہ اتنی ریکویسٹ تھی کیوں نہیں کیا. تو دیکھیں 1.5 گھنٹے کی اسپیس ویسے تو 1 گھنٹے کی ہوتی ہے، لیکن 1.5 گھنٹے میں تھوڑے ہی اسپیکرز لے سکتے ہیں، اور کچھ ٹیکنیکل لمیٹیشنز بھی ہوتی ہیں کہ آپ کو پھر 100-200 کے اوپر ریکویسٹ نظر نہیں آتی جب اتنی بڑی اسپیس ہو جاتی ہے. تو سب سے پہلے میں آپ سب سے جن کو نہیں مائک ملا میں بہت معذرت چاہتا ہوں کہ نہیں مل سکا، لیکن انشاءاللہ ضرور اگلی اسپیسز میں آئیے گا. اور بہت بہت شکریہ. آئی تھنک آج ایک اور ریکارڈ قائم ہوا ہے، 2 ریکارڈ میں کہتا ہوں. ایک تو یہ جو سارے کے سارے پلیٹ فارمز پہ لائیو گئے اور اس کا جو نمبر ہے دیٹ از ریکارڈ بریکنگ. اور دوسرا جو خان صاحب نے کل ریکویسٹ کی تھی، جو شہیدوں کو اور انجرڈ لوگ ہیں جو پولیس ٹارچر میں آ گئے تھے مئی 9 کو، ان کے لیے جب فنڈ ریزنگ سٹارٹ کی تھی تو جو گول ہے آئی تھنک کچھ $12,000 رہ گئے. $5 لاکھ کا گول تھا، اور سب نے مل کے یعنی کہ ابھی شاید 24 گھنٹے بھی نہیں ہوئے اور وہ 488,000 پہ تھا میں نے جب لاسٹ چیک کیا تھا. تو سب کا شکریہ، آپ لوگ جو سپورٹ کرتے ہیں، یو فوکس گیو اٹ آل. بتا نہیں سکتا کہ جب ہم بھیجتے ہیں کبھی خان صاحب کو کلپس وغیرہ، وہ ان کا حوصلہ بڑھتا ہے، ہم سب کا حوصلہ بڑھتا ہے. تو پلیز یہ سپورٹ مت روکیے گا. آئی نو ٹائمز آر ٹف بٹ آئی پرومس یو we will see better days, and again that is a promise. انشاءاللہ ہم ضرور بہتر دن دیکھیں گے. اس کے ساتھ ہی آپ سب کے آنے کا شکریہ. اگلی اسپیس میں ملاقات ہوتی ہے. اللہ حافظ.